الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، گزشتہ محافل میں سورہ نبأ کی ان آیتوں پر، گزری ہوئی آیتوں پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، فللہ الحمد. اور یہ دو آیتیں ابھی جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں ایک پر بات ہو گئی ہے، مگر چونکہ دونوں آیتوں کے آپس میں ربط بہترین ہے، اس لیے ان کو دوبارہ جوڑ کے عرض کروں گا اور آپ اور ہم مل کے انہیں سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں. تو جو کچھ ہو گیا، قیامت کے مناظر بیان ہو رہے تھے جہنمیوں کے، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں جہنم کے رستوں کا انتخاب کیا تھا اور جہنم میں ان کے ساتھ ہونے والے سلوک دراصل ان کی صلح اعمال تھے یا عوض اعمال تھے یا سبب تھے ان کے دنیاوی اعمال کا کہ وہاں وہ ان حالتوں میں گرفتار ہو جائیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ. اب اس کیفیت کے آخری مرحلے میں ایک یہ فرمایا گیا کل شیء احصیناہ، کہ ہم نے انسانی ہر تگ و دو اور اس کے ہر حرکات و سکنات کا احصاء کیا، احاطہ کیا، ان کو محفوظ کیا، ایک کتاب میں محفوظ کیا، لکھ کر محفوظ کیا، کرامن کاتبین کے ذریعے سے ان کے ریکارڈ کا ہم نے تحفظ کیا تاکہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ اگر جو اچھا ہوگا اور یا برا ہوگا، اس میں اس کی ذاتی اختیار کو بھی وہ دیکھ لے کہ میں نے اپنے فلانا غلط اختیارات کی وجہ سے یہ مصیبت حاصل کی، یا صحیح استعمال کرنے کی صورت میں نے یہ سعادت حاصل کی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ. اور ویسے بھی آپ کے رب سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز کہیں چھپ نہیں جا سکتی، کہیں چھپ نہیں سکتی، نہ اس وسیع و عریض کائنات میں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ کہیں اور، ایک ذرہ. اور جو کچھ ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اتینا بہی، اس کو ہم لے آئیں گے.
پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب مجھے یہی بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہاری محافظت کی جا رہی ہے، دراصل دنیا اپنی ماحول کے اعتبار میں اس سے قطع نظر کہ انسانوں کا آپس میں بھی نہیں بنتا، حیوانات کا بھی انسانوں کے ساتھ تنازع اور تضاد ہے، عدم ہم آہنگی ہے، اور بہت ساری ایسی کیفیات اور حالات ہیں کہ وہ بھی انسان کے لیے دشمن ہیں، دشمن اور دشمن جان۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ دفاعی ایسے اسلحہ رکھے ہیں، ایسے لشکر رکھے ہیں کہ وہ ان تمام حالات میں اپنا دفاع کر لیتے ہیں، اپنا نہیں انسان کا دفاع کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کرامن کاتبین، انسان کے ساتھ معزز قسم کے لکھنے والی ایک جماعت بھی ہے، شریف قسم کے، جو دو چیزوں میں لاسانی اور لاجواب ہے۔ ایک یہ کہ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر لیتے ہو انہیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ جانتے ہوئے لکھ رہے ہیں، بس صحیح یا غلط سے قطع نظر لکھتے جا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا نہیں کیا۔ آپ نے 100 بار سبحان اللہ کہا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ آپ نے کسی ایک آدمی کو ایک گالی دی تو انہوں نے 1000 گالیاں لکھ دی۔ آپ نے کسی کے ایک بالش زمین دبا دی تو انہوں نے 1 کلومیٹر لکھ دیا۔ نہیں، یعلمون ما تفعلون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا یعصون اللہ فیما امر، اللہ کے فرشتوں کا یہ مجمع اللہ رب العزت کے احکامات میں سے کسی بھی حکم میں کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس حکم کے مطابق وہ من وعن عمل کرتے ہیں، بغیر کمی بیشی کے۔ فرمائے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ اب کیا پچھتاتے ہو؟ فذوقوا، اب جس حالت میں گرفتار ہو، جس کیفیت میں بند ہو، یہ تم لوگوں کا اپنا کیا درا ہے۔ فذوقوا، چکتے رہو، مبتلا ہوتے رہو، سہتے اور برداشت کرتے رہو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہیں کسی اور چیز میں کوئی اضافہ نہیں ملے گی، اضافہ ہوگی تو صرف عذاب میں، اضافہ در اضافہ۔ بڑھتے رہیں گے چیخیں، درد، افسوس اور حسرت۔ جس طرح تم دنیا میں ایک ہوس میں مبتلا تھے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل آ جائیں، تعیش کے مواقع پیدا ہوں، تفریح کے بہت سارے میدان میرے سامنے ہوں، اس کا خیال نہیں رکھا۔ جائز ناجائز کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، ان سے قطع نظر بس میرے ہوں، مجھے ملے، جیسے تیسے ہو مجھے ملے، اسی چکر میں پڑے رہے۔ فذوقوا، اب سہتے اور برداشت کرتے رہو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، اب عذاب کے علاوہ یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ عذاب بھی در حال افزائش، ایسی حالتیں عذاب کی کہ وہ ہمیشہ
بڑھتی چلی جاتی ہیں، گھٹنے کا نام نہیں جاتا۔ تو اس لیے اب یہ مناظر جو آئے ان آیتوں میں سب جہنم اور اہل جہنم کی حالات اور کیفیات، اور وہ اعمال بھی یہاں زیر بحث تھے جو سبب بن گئے تھے کسی کے جہنمی بننے کی۔ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور ہمارے لیے درس عبرت کے لیے بھی کافی ہیں، تاکہ ہم اپنے بچاؤ اور نجات کے بہتر سے بہتر سوچیں، فکر کریں اور عملی قدم اٹھائیں۔ اب مثلا اللہ نہ کرے ہماری نزدیکی میں ایسے آگ لگے کہ ہمیں جلدی سے جلدی اپنی جان بچانے کی سوچنی چاہیے، تو ہم پہلے سوچیں گے یا پہلے بھاگیں گے؟ فیصلہ کیجیے، پہلے سوچیں گے یا بھاگیں گے؟ پہلی بات یہ ہوگی کہ یہاں سے نکل جاؤ جیسے تیسے، بعد میں سوچو کہ کس طرح بچیں، کس طرح آگ کو قابو کریں، کس طرح اس مسئلے سے جان چھڑائیں۔ جہنمی اعمال اور جہنمی کردار اور جہنمی اقوال، جہنم لے جانے والے عقائد، وہ بھی اسی طرح ہمیں یہ وارننگ دیتے ہیں کہ پہلے اپنی جان بچاؤ، بعد میں سوچو کہ ان سے مقابلہ کیسا ہو اور ان کو کیسے اپنے آپ سے دفع کی جائے اور ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ آج کی نشست انہی باتوں پر ختم ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ دیوانوں اور مجالس میں اللہ کی چاہت سے یہ باتیں قرآن کریم سے متعلق، سورہ نبا سے متعلق مزید آگے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ان لمحات کو ہماری اور ہمارے متعلقین کی دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔